ایک دن حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں، ایک مرتبہ ایک عورت رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت اقدس میں حاضر ہوئی اور وہ عورت اس قدر روئی میرا جی بھر آیا تو مجھے اس پر ترس آ گیا۔ وہ عورت عرض گزار ہوئی، مجھے ڈر ہے کہ میں ہلاکت میں جا پڑی ہوں کیونکہ میرا خامد مجھے چھوڑ کر کہیں چلا گیا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اگر تو وہ سب کچھ کرے جس کا میں تجھے حکم دوں تو تیرا شوہر تیرے پاس لوٹ آئے گا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ سحر ایسے اثر کو کہتے ہیں جس کا سبب زہر نہ ہو، خواہ مانوی کوئی سبب ہو جیسے خاص کلمات کا اثر، یہ غیر محسوس چیزوں کا ہو جیسے جنات و شیاطین وغیرہ کا اثر۔ بس ان چیزوں کے اثر سے حضرات انبیاء کرام بھی متاثر ہو سکتے ہیں۔ جیسے زہر اسباب کا اثر ان پر زہر ہوتا ہے، اس میں ایمان کے قوی یا ضعیف ہونے کا دخل نہیں بلکہ اسباب کی تاثیر کا دخل ہے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر سحر کے اثر کا ہونا احادیث صحیحہ سے ثابت ہے۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم پر لبید یہودی اور اس کی بیوی نے جادو کر دیا تھا۔ اس کے بعد آپ کو ایسا لگنے لگا تھا کہ آپ کسی کام کو کر چکے ہیں جبکہ وہ کام آپ نے نہیں کیا ہوتا تھا، یہاں تک کہ ایک روز آپ نے حق تعالی سے دعا کی، اس پر سورۃ الناس اور سورۃ فلق نازل ہوئی جن میں ایک کی 5 آیتیں اور ایک کی 6 آیتیں، مجموعہ 11 آیتیں ہیں، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو وحی سے سحر کا موقع بھی معلوم کرا دیا گیا تھا۔ چنانچہ وہاں سے مختلف چیزیں نکلی جن میں سحر کیا گیا تھا، اور اس میں ایک دانت کا ٹکڑا بھی نکلا جن میں 11 گرہیں لگی ہوئی تھی۔ حضرت جبرائیل امین علیہ السلام صورتیں پڑھنے لگے، ایک ایک آیت پر ایک ایک گروہ کھلنے لگا۔ چنانچہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم مکمل طور پر شفا یاب ہو گئے۔ مزید تفصیل کے لیے روح المعانی در منصور اور شبہات حدیث میں موجود ہے۔ ابن عمیر نے حشام سے انہوں نے اپنے والد سے انہوں نے حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا سے روایت کیا ہے کہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر بنی زریق کی یہودی لبید بن عاصم نے جادو کیا، یہاں تک کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو خیال آتا کہ میں یہ کام کر چکا ہوں، حالانکہ وہ کام کرتے نہ تھے۔ ایک دن یا ایک رات آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا کی، پھر دعا کی، فرمایا کہ اے عائشہ، تجھے معلوم ہوا کہ اللہ جل شانہ نے مجھے وہ بتلا دیا جو میں نے اس سے پوچھا۔ میرے پاس 2 آدمی آئے، ایک میرے سر کے پاس بیٹھا اور دوسرا پاؤں کے پاس۔ وہ دونوں فرشتے تھے۔ جو سر کے پاس بیٹھا تھا اس نے دوسرے سے کہا، جو پاؤں کے پاس بیٹھا تھا اس نے سر کے پاس بیٹھے ہوئے شخص سے کہا کہ اس شخص کو کیا بیماری ہے؟ وہ بولا کہ اس پر جادو ہوا ہے۔ کہا کہ کس میں جادو کیا ہے؟ وہ بولا کہ کنگھی میں، اور ان بالوں میں جو کنگھی سے جھڑے اور نر کھجور کے گابے کے ریشے میں۔ اس نے کہا کہ یہ کہاں رکھا ہے؟ وہ بولا کہ ذی اروان کے کنویں میں۔ ام المؤمنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا نے کہا، پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے چند اصحاب کرام کے ساتھ اس کنویں پر گئے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اے عائشہ، اللہ کی قسم اس کنویں کا پانی ایسا تھا جیسے مہندی کا زلال، اور وہاں کے کھجور کے درخت ایسے تھے جیسے شیطانوں کے سر۔ میں نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اس کو جلا کیوں نہیں دیا؟ یعنی وہ جو بال وغیرہ نکلے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مجھے تو اللہ تعالیٰ نے ٹھیک کر دیا، اب مجھے لوگوں میں فساد بھڑکانا برا معلوم ہوا، بس میں نے حکم دیا اور وہ دفن کر دیا گیا۔ جادو کے متعلق امام حاکم نے اور ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی تفسیر میں حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا سے ایک دفعہ روایت کیا ہے۔ آپ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں، رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، وفات کے تھوڑے عرصے بعد 2 مطاط الجندل کے باشندوں میں سے ایک عورت میرے پاس آئی۔ وہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم سے مل کر جادو کے متعلق کسی چیز کے بارے میں کچھ پوچھنا چاہتی تھی۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں کہ جب اس عورت نے رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو نہیں پایا تو میں نے اسے اس قدر روتے دیکھا کہ اس کے رونے کی شدت سے مجھے ترس آ گیا، اور وہ عورت کہہ رہی تھی کہ مجھے ڈر ہے کہ میں ہلاکت میں جا پڑی ہوں۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا نے اسی واقعے کی تفصیل پوچھی تو اس عورت نے بتایا، میرا شوہر مجھ سے دور چلا گیا تھا، پھر ایک بوڑھی عورت میرے پاس آئی تو میں نے اس سے اپنے حال کا شکوہ کیا۔ اس نے کہا کہ اگر تو وہ سب کرے جس کا میں تجھے حکم دوں تو تیرا خامن
تیرے پاس لوٹ آئے گا؟ میں نے کہا کہ ہاں میں کروں گی۔ جب رات ہوئی تو وہ میرے پاس 2 سیاہ کتوں کو لے کر آئی۔ ان کتوں میں سے ایک پر وہ خود سوار ہو گئی اور دوسرے پر میں سوار ہوئی۔ ان کتوں کی رفتار زیادہ تیز نہ تھی۔ ہم چلتے رہے یہاں تک کہ شہر بابل پہنچ کر رک گئے۔ وہاں 2 آدمی اپنے پیروں سے ہوا میں لٹکے ہوئے تھے۔ انہوں نے پوچھا کہ تجھے کیا چیز ضرورت ہے اور کیا ارادہ لے کر آئی ہے؟ میں نے اپنی حالت حاجت بیان کی اور کہا جادو سیکھنا چاہتی ہوں۔ انہوں نے کہا بے شک ہم آزمائش میں ہیں، لہذا تو کفر نہ کر اور واپس لوٹ جا۔ میں نے انکار کیا اور کہا کہ میں نہیں لوٹوں گی۔ انہوں نے کہا تو اس تندور میں جا کر پیشاب کر۔ میں وہاں تک گئی تو کانپ اٹھی، میں خوف زدہ ہو گئی اور پیشاب نہ کر سکی اور یوں ہی ان دونوں کے پاس لوٹ آئی۔ انہوں نے مجھ سے پوچھا کیا تو نے پیشاب کیا؟ میں نے جواب دیا ہاں۔ انہوں نے پوچھا کیا تو نے کوئی چیز دیکھی؟ میں نے جواب دیا میں نے کچھ نہیں دیکھا۔ انہوں نے کہا تو نے پیشاب ہی نہیں کیا، اپنے وطن لوٹ جا اور کفر نہ کر۔ میں نے انکار کیا۔ چنانچہ انہوں نے پھر کہا اس تندور تک جا اور اس میں پیشاب کر۔ میں وہاں تک گئی، پھر مجھ پر خوف طاری ہو گیا اور میں کپ کپاہٹ سی ہونے لگی اور میں ڈر گئی۔ پھر میں ان کے پاس لوٹ گئی۔ انہوں نے مجھ سے پوچھا تو نے کیا دیکھا؟ یہاں تک کہ اس نے بتایا کہ میں تیسری مرتبہ گئی اور تندور میں پیشاب کر دیا۔ بس میں نے دیکھا میرے اندر سے لوہے کی گول بند والا ایک گھڑ سوار نکلا اور آسمان کی طرف چلا گیا۔ تب میں ان کے پاس آئی اور انہیں اس بات کی خبر دی۔ انہوں نے کہا تو نے سچ کہا، یہ تیرا ایمان تھا جو تیرے اندر سے نکل چکا ہے، اب تو لوٹ جا۔ بس حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا نے اس عورت سے کہا اللہ کی قسم میں اس بارے میں کچھ نہیں جانتی۔ اور کیا کہا کیا انہوں نے اس کے علاوہ بھی تجھے کچھ بتایا ہے؟ اس نے جواب دیا ہاں ضرور بتایا ہے کہ آپ جو چاہیں گی وہ ہو جائے گا، یعنی گندم کے دانے لیجئے اور ان کو زمین میں بو دیجئے۔ چنانچہ میں نے وہ دانے لے لیے۔ اس نے کہا نکل آ، تو پودا نکل آیا۔ پھر اس نے کہا فصل کاٹ جا، تو وہ فصل کٹ گئی۔ پھر اس نے کہا پس کر گھر آٹا آ جا، تو وہ آ گیا۔ پھر میں نے کہا آٹا گوندھ کر روٹی بن جا، تو پھر اسی وقت روٹی پک کر تیار ہو گئی۔ جب اس عورت نے دیکھا کہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا پھر بھی کچھ نہیں بولی تو وہ میرے سامنے شرمندگی سے گر پڑی اور کہنے لگی اے ام المؤمنین رضی اللہ تعالی عنہا میں نے اس کے علاوہ کبھی کچھ نہیں کیا۔ چنانچہ میں نے رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہم سے اس بارے میں دریافت کیا، لیکن انہیں بھی اس بارے میں معلوم تھا۔ اس معاملے پر کیا کہیں؟ جس چیز کا مکمل علم نہ ہو اس کے متعلق صحابہ اپنی رائے دینے میں احتیاط کرتے تھے۔ انہوں نے صرف اتنا کہا اگر آپ کے والدین یا ان میں سے کوئی بھی حیات ہو تو وہ آپ کے لیے کافی ہے۔ اس واقعے کے پیش نظر حقیقت میں بات یہ ہے فاروت ماروت کو اللہ تعالیٰ نے خیر الشر اور کفر و ایمان کا علم دے دیا تھا، اس لیے وہ ہر ایک کفر کی طرف جھکنے والے کو نصیحت کرتی اور ہر طرح روکتے۔ وہ نام تھا تو اس سے وہ مخصوص کلمات کہہ دیتے جس سے اس کا نور ایمان جاتا رہتا اور وہ ایمان سے ہاتھ دھو بیٹھتا اور اس سے جادو آ جاتا، اور یہی اس عورت کے ساتھ ہوا تھا۔ امام بخاری نے اپنی صحیح حدیث میں نقل کیا ہے کہ ام المؤمنین حضرت سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا پر ان کی لونڈی نے جادو کیا تو اس لونڈی کو قتل کر دیا گیا۔ امام محمد رحمۃ اللہ علیہ نے بھی اپنی موطا میں یہ نقل کیا ہے۔ وہ فرماتے ہیں کہ ام المؤمنین رضی اللہ تعالی عنہا سخت بیمار ہو گئی تھی اور چارپائی پر پڑ گئی تھی۔ ایک آدمی آپ کے پڑوس میں آیا تو اس نے کہا ام المؤمنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا پر جادو کیا گیا ہے اور جادو بھی ہلاکت کا ہوا ہے۔ ام المؤمنین حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا نے پوچھا کہ جادو کرنے والا کون ہے؟ تو اس نے کہا کہ ایک عورت ہے اور اس وقت وہ آپ کے پڑوس میں کہیں موجود ہے۔ اس وقت اس نے ایک بچہ اٹھا رکھا ہے جس نے اس عورت پر پیشاب کر دیا ہے۔ ام المؤمنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا نے فوراً قریب کے گھروں میں ان کی علامات والی عورت کا پتہ چلایا تو آپ کی لونڈی ایک گھر میں ایک بچہ گود میں لیے بیٹھی تھی اور اس بچے نے اس پر پیشاب کیا ہوا تھا۔ جب اسے بلایا گیا تو اس نے اقرار کیا کہ واقعی میں نے ام المؤمنین رضی اللہ تعالی عنہا پر ہلاکت کا جادو کیا ہے۔ ام المؤمنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا نے فرمایا کہ میں نے تو تمہیں مدبرہ بنا دیا تھا، پھر بھی تم نے مجھے ہلاکت کرنے کی کوشش کی۔ مدبر اس لونڈی کو کہتے ہیں جس کی مالک نے اسے اپنی زندگی کے بعد آزاد کر دیا تو اس نے کہا کہ آپ نے تو آزاد کر دیا تھا، صرف مدبرہ ہی بنایا تھا۔ ظاہر ہے کہ مدبرہ ہونے کے ناطے میری آزادی آپ کی وفات سے مشروط تھی تو میں نے چاہا کہ میں جلدی سے جلدی آزاد ہو جاؤں اور میری آزادی کا ایک ہی راستہ تھا
تھا، اور وہ ہے آپ رضی اللہ تعالی عنہا کی موت۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کی خصوصیات و فضائل میں کچھ ذکر کیا جاتا ہے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبوب ترین زوجہ تھی، جس کا ثبوت بخاری کی حدیث میں ملتا ہے، جس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا تھا کہ لوگوں میں آپ کو کون زیادہ محبوب ہے، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب دیا کہ میں نے عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کا نام لیا۔ پھر سوال کیا گیا کہ مردوں میں سے کون، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا جواب تھا حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کے والد۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کے علاوہ کسی اور کنواری عورت سے شادی نہیں کی۔ یہ بھی خصوصیات ہے کہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کے لحاق میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر وحی کا نزول ہوتا تھا، ان کے علاوہ کسی اور بیوی کے لحاق میں کبھی وحی نازل نہیں ہوئی۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کی خصوصیت یہ بھی ہے کہ جب اللہ تعالی نے آیت تخیل نازل فرمائی اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس کی ابتدا حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا سے کرتے ہوئے انہیں اختیار دیتے ہوئے فرمایا جلد بازی سے کام نہ لو بلکہ اپنے والدین سے مشورہ لے لو، تو حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا نے جواب میں کہا کیا میں اس معاملے میں اپنے والدین سے مشورہ لوں؟ میں تو بلا شبہ اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور دار الآخرت چاہتی ہوں۔ تو باقی ازواج مطہرات نے بھی حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کی پیروی کی۔ ان کی یہ بھی خصوصیت ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالی نے انہیں اہل افق کے بہتال سے بری کر کے ان کی برات وحی نازل فرما دی، جو مسلمانوں کے گھروں اور ان کی نمازوں میں قیامت تک پڑھی جاتی رہے گی۔ اور اللہ تعالیٰ نے یہ شہادت کہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا پاک باز عورتوں میں سے ہیں، اور اللہ تعالیٰ نے حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا سے مغفرت اور رزق کریم کا وعدہ فرمایا، اور یہ بتایا کہ ان کے بارے میں جو بہتان لگایا گیا تھا ان میں ان کی بہتری تھی، نہ کہ کوئی شر اور عیب، اور نہ ہی ان سے ان کی شان میں کوئی کمی ہوئی تھی، بلکہ اللہ تعالیٰ نے اس سے ان کی شان و منزلت میں اضافہ فرما دیا تھا اور ان کی قدر و منزلت اونچی فرمائی تھی، اور آسمان و زمین میں بسنے والوں میں اس کی بنا پر کتنی فضیلت و منقبت حاصل ہوئی تھی اور اچھا ذکر باقی رہا۔ ان کی یہ بھی خصوصیت ہے کہ جب صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہم میں سے کسی ایک پر کسی مسئلے میں اشکال پیدا ہو تو وہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا سے پوچھتے تھے تو وہ حل ہو جاتا تھا۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کی یہ بھی خصوصیات ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کے گھر میں ان کی باری والے دن ان کی گود میں وفات پائی اور ان کے گھر میں دفن ہوئے۔ شادی سے قبل خواب میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو فرشتوں نے حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کی ایک ریشمی کپڑے میں لپیٹی ہوئی تصویر دکھائی تھی، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر یہ اللہ تعالیٰ کی جانب سے ہے تو اللہ تعالیٰ اس سے پورا کرے گا۔ ان کی خصوصیات میں سے یہ بھی ہیں، لوگ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کی باری والے دن نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو تحفے تحائف بھیج کر نبی پاک صاحب الاولاق صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خوشی حاصل کرتے تھے، اس لیے کہ آپ اپنی محبوب ترین زوجہ کے گھر میں ہوتے تھے۔ حضرت تمیم رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ شہنشاہ مدینہ قرار قلب و سینہ صاحب معطر و پسینہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے کہ جو شخص یہ کلمات 10 مرتبہ کہے اس آدمی کے لیے 4 کروڑ نیکیاں لکھی جاتی ہیں۔ جو شخص 100 مرتبہ یہ ورد پڑھتا ہے اس کے گناہ بخش دیے جاتے ہیں، اگرچہ گناہ سمندر کے جھاگ کے برابر ہی کیوں نہ ہوں۔ جو شخص 500 بار پڑھے اس کے ماں باپ کو جنت الفردوس میں محل مل جاتا ہے اور ان پر یا ان کی اولاد پر کوئی جادوئی اثرات نہ ہوں گے۔ جو شخص 1000 مرتبہ پڑھے اس کی قبر اللہ تعالیٰ بہت وسیع فرما دیتا ہے، ان کو فرشتے روز محشر ایک اونٹنی پر سوار کر کے لے جائیں گے اور ان کی اولاد کی سلامتی کے لیے اللہ تعالیٰ سے دعا مانگتے رہیں گے۔ وہ بابرکت کلمات یہ ہیں: بسم اللہ الرحمن الرحیم، لا الہ الا اللہ واللہ اکبر والحمد للہ وسبحان اللہ ولا حول ولا قوت الا باللہ۔ اللہ پاک ہم تمام مسلمانوں کو بلا خوف و خطر اور کسی مصیبت میں سے بچانے کے لیے اپنی رحمت ہمارے سروں پر قائم رکھے، آمین یا رب العالمین۔ جزاک اللہ خیرا کثیرا۔